یہ 17 جولائی 180 عیسوی کی بات ہے۔ ان لوگوں پر ایسے جرم کا الزام لگایا گیا تھا جس کی سزا موت ہو سکتی تھی۔ یہ واقعہ شمالی افریقہ کے قدیم شہر کارتھیج کا ہے۔ یہ مقام آج کل کے تیونس شہر کے ہوائی اڈے کے قریب پڑتا ہے۔ تیونس کا ملک تاریخ، ثقافت اور روایات سے مالا مال ہے۔ مسیحیت کی ابتدائی صدیوں میں کارتھیج افریقہ کے رومی صوبے کا دارالحکومت تھا۔ اس وقت کے رومی صوبے کے علاقے میں آج کل کا تیونس، شمالی مشرقی الجزائر اور لیبیا کا ساحلی پٹی کا حصہ پایا جاتا ہے۔ کارتھیج رومی سلطنت کے اہم ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ ہماری آج کی کہانی 12 لوگوں کے متعلق ہے، جن میں سے 7 مرد اور 5 عورتیں تھیں۔ ان لوگوں کے وقار اور بہادری کی آج بھی دنیا معترف ہے۔ انہیں شہدائے شیلٹن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان لوگوں پر ایسے جرم کا الزام عائد کیا گیا تھا جس کی سزا موت ہو سکتی تھی۔ انہوں نے جو قانون توڑا تھا وہ کارتھیج یا شمالی افریقہ کا نہیں تھا۔ یہ قانون دراصل بحیرہ روم کے اس پار روم سے آیا تھا۔ آخر ان کا جرم کیا تھا؟ در حقیقت انہوں نے روم کے دیوتاؤں یا شہنشاہ روم کے مجسمے کے سامنے بخور جلانے سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے اس لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ مسیحی تھے۔ ان کے مقدمے کی سنوائی صوبے کے رومی گورنر وجیلیس سٹرینیس کے سامنے ہوئی تھی۔ وہ اس وقت پرو کونسل کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کے حضور کلہاڑی بردار مرد کھڑے رہتے تھے جنہیں لکٹرز کہا جاتا تھا۔ کلہاڑیوں کے دستوں کے گٹھوں کی تعداد پرو کونسل کی طاقت کو ظاہر کرتی تھی، جس کی مدد سے وہ لوگوں کو جسمانی سزا دے سکتا تھا، جبکہ کلہاڑی کا کاٹنے والا حصہ موت کی سزا دینے کے اس کے اختیار کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کے پیچھے لکھے گئے حروف SPQR لاطینی جملے سینٹس پاپولس کیو رومانس کی نمائندگی کرتے تھے، جو ظاہر کرتا تھا کہ روم کی سینٹ اور لوگ ہی وہ طاقت تھے جو سلطنت پر حکمران تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مقدمے کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن سب یہ ضرور سمجھتے تھے کہ یہ ایک مشکل مقدمہ تھا۔ بہرحال لوگ نتائج کے بارے میں بے چین تھے۔ 17 جولائی کی تاریخ بہت اہم تھی۔ آج سے پورے 4 مہینے قبل 17 مارچ کو سابقہ شہنشاہ روم مارکس اوریلیس کا انتقال وسطی یورپ میں ہوا تھا۔ اس کی جگہ پر اس کا بیٹا کموڈس روم کا نیا شہنشاہ بنا، جو نہایت ہی بے رحم، غیر متوقع مزاج کا حامل اور غالباً ذہنی طور پر غیر متوازن بھی تھا۔ ایسے تناظر میں پرو کونسل سٹرینیس کے لیے فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ وہ یقیناً ایک نازک سیاسی حالت سے دوچار تھا۔ شاید وہ ان ملزموں پر رحم کرنا چاہتا تھا، لیکن آج کے دن اسے قانون کی سختی سے پابندی کرنی ہوگی، گویا سیاسی طور پر خود اس پر مقدمہ بھی چل رہا تھا۔ Situs. Donata. Secunda. Bestia. Pretorius. Felix. Aquilinis. Litigious. Januaria.
generoso. दो नामों यानी नाटुजुलस और सिटनस के अलावा बाकी सब के नाम लातीनी थे। ये दोनों अशखास हकीकी मानों में अफ्रीकी थे क्योंकि वो कार्थेज के मकामी लोगों से ताल्लुक़ रखते थे जो प्यूनिक कहलाते थे। रोमियो ने इन लोगों पर मुकदमा क्यों चलाया? हालांकि ना तो उन्होंने चोरी की थी और ना ही अमन व अमान में खराबी पैदा की थी। वो काबिल एहतराम, वफादार, कानून की पासदारी करने वाले शहरी थे और अपना टैक्स वक्त पर अदा करते थे। उनके खुदावंद यसु मसीह ने खुद यहूदियों से कहा था कि वो कैसर को अपना टैक्स अदा करें। उसने फरमाया था कि जो कैसर का है वो कैसर को और जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो। और ये मसीही लोग खुदावंद यीशु की बातों पर अमल कर रहे थे। तो फिर मसला क्या था? रोमियों को वाकई ही इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि आप किन और कितने माबूदों की प्रस्तश करते हैं। लेकिन 3 मुख्तलिफ अवामल थे जिन्होंने मसीहों के खिलाफ मिलकर काम किया। पहला अंसर ये था कि मसीही ईमानदार खुदा के अलावा दीगर तमाम माबूदों की प्रस्तश करने से सरेआम इनकार करते थे क्योंकि रूमी लोग बहुत से देवी देवताओं पर यकीन रखते थे। अगरचे उनके देवी देवता इंसानों की तरह लगते थे लेकिन उनके नज़दीक वो लाफानी थे और इनमें मौफौकुल फितरत कुव्वत पाई जाती थी। आमतौर पर दूसरे ममालिक के देवताओं को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था, लेकिन अगर किसी तरह से उनके नाम मिलते जुलते थे तो इन्हें एक ही देवी या देवता समझा जाता था। रोमियो को अपनी सल्तनत में इससे कोई मसला नहीं था कि अगर लोग किसी नए देवता को मुतारफ़ करवाते और इन लोगों को उसकी प्रस्तश की तरफ माइल करते थे। लेकिन मसीही लोग दीगर लोगों से मुख्तलिफ थे। वो सख्ती से इस बात पर कायम थे कि दीगर देवता वजूद नहीं रखते और अगर वो उनका वजूद तस्लीम करते तो उनको फ़कत शयातीन और बदरवास समझते थे। रोमियो के लिए मसीहों की ऐसी सोच किसी तौर से भी काबिल बर्दाश्त नहीं थी। इसी बायस वो मसीहों से नाराज़ थे। शुमाली अफ्रीका में भी बाकी रूमी दुनिया की तरह ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी तोहमात और बुत परस्ताना रसूमात से भरी पड़ी थी क्योंकि इनके लिए देवता हकीकी वजूद रखते थे। ताहम चंद लोगों के नज़दीक पुराने मज़ाहिब महज इनकी रवायात और सकाफ़त का हिस्सा थे, लेकिन वो मानते थे कि पुराने मज़ाहिब को मुस्तरद न किया जाए अगरचे वो खुद इन पर यकीन नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर दानिश्वर और जी शाउड लोग देवताओं पर एतकाद नहीं रखते थे, लेकिन वो मंदिरों में ओहदों पर फाइज होने के लिए तैयार रहते थे जिनकी बदौलत इन्हें मुआशरे में नुमाया मुकाम हासिल था। इस वाक़या से तकरीबन 260 साल पहले क्विंटस मुसियस स्कोवला पोंटिफेक्स मैक्सिमस के ओहदे पर फाइज हुआ जो रोम के रियासती मज़हब का सरबराह था। इसके एक कौल का अक्सर इक़्तिबास किया जाता है कि तमाम मज़ाहिब 3 तरह के थे। पहला, देवताओं के बारे में शायरों की तहरीरें जो महज तख़य्युलाती थीं। दूसरा, फ़लसफ़े का मज़हब। और तीसरा, रियासत का मज़हब जिसकी मदद से मुआशरे के निचले तबके को काबू में रखा जाता था। अल-मुख्तसर मज़हब धोखादही और शोबदाबाजी था। वो खुद रोम के एक बड़े मंदिर का पुजारी था। क्या उसकी ये मुनाफ़कत इसके साथी रोमियों को परेशान करती थी? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह मुक़द्दस मुर्गियों की मिसाल ले लें। रूमी फ़ौज के जंग में जाने से पहले मुक़द्दस मुर्गियों के सामने दाना डाला जाता था। अगर वो जल्दी से अनाज खा लेती थीं और इसमें से कुछ ही दाने ज़मीन पर गिरते तो इसे यकीनी फ़तह की अलामत समझा जाता था। बस इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि फ़तह यकीनी हो, मुर्गियों को थोड़ी देर के लिए भूखा रखा जाता था क्योंकि वो जल्दी से दाने खा लें और उनकी तवक्को पूरी हो। ऐसी बातें
قابل قبول تھیں، لیکن قدیم روایات کا خیال رکھنا ضروری تھا۔ جب مسیحی غیر قوم تقریبات میں شرکت کرنے سے انکار کر دیتے تھے تو اس سے رومیوں کو ذہنی کوفت ہوتی تھی، لیکن اس کے برعکس اگر وہ اپنا منہ بند رکھتے اور روایات کی پابندی کا دکھاوا کرتے تو کسی رومی کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ روم کی قدیم ترین توہمات میں سے ایک پرندوں کی پرواز کو دیکھنا تھا کہ ان کی پرواز میں اچھی قسمت یا بدقسمتی کی نشانیاں ہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ آسمان پر کس قسم کے پرندے اڑ رہے ہیں، وہ کتنی اونچی اور کتنی تیزی سے اڑ رہے تھے، اور وہ کہاں سے اڑ کر آ رہے ہیں اور وہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ آنے والی بری چیزوں کی علامت ہو سکتی تھی، لیکن حالات کی تبدیلی کا بھی اشارہ دے سکتی تھی۔ عقاب یا کسی دوسرے شکاری پرندے کا نظر آ جانا بہت بہتر تھا، کیونکہ ان کے لیے یہ جنگ میں فتح کی علامت تھی، لیکن مسیحیوں کے لیے شگون پرستی کی کوئی بھی شکل قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ بائبل مقدس میں اس کی ممانعت تھی۔ دوسرا عنصر جس نے مسیحیوں کے خلاف کام کیا وہ ان شہریوں کے بارے میں رومی لوگوں کا شک و شبہ تھا جو خفیہ طور پر ملتے تھے۔ ایسے لوگ باقاعدگی سے اکٹھے ہوتے اور انہیں حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ یاد رہے کہ شروع سے ہی روم شہر کی تاریخ خراب تھی۔ ان کی تاریخ اثر و رسوخ پانے کے لیے حریف خاندانوں اور دھڑوں کے درمیان لڑائی جھگڑوں، تقسیم اور تشدد کے واقعات سے بھری پڑی تھی۔ اور جب روم طاقتور ہو گیا اور شمالی افریقہ سمیت بحیرہ روم کے گرد و نواح کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تو یہ مسئلہ اور بھی بدتر ہوتا گیا۔ شہنشاہوں کو قتل کر دیا گیا اور خانہ جنگیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی رومی فوجیں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئیں اور یوں رومی سلطنت تقسیم ہو کر رہ گئی۔ رومی شہنشاہ اور ان کی انتظامیہ سازشوں اور سیاسی ساز باز کی وجہ سے سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ عوامی جانچ پڑتال اور حکومتی کنٹرول سے باہر گروہوں یا خفیہ طور پر اکٹھے ہونے والے لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عام طور پر لوگ شمشیر زنوں یا رتھوں کی دوڑ یا ڈرامہ وغیرہ دیکھنے کے لیے تماشا گاہ میں اکٹھے ہو سکتے تھے، لیکن یہ سب کچھ عام عوام میں ہوتا تھا اور حکومت کو وہاں پر ہونے والی باتوں کی پوری خبر ہوتی تھی۔ افراد تدفین کے کلب یا سوسائٹی کے ساتھ تعلق رکھ سکتے تھے، جہاں پر اراکین ایک اجتماعی فنڈ میں کفن دفن کے اخراجات کے لیے اپنے واجبات ادا کرتے تھے۔ وہ بالخصوص ایک دوسرے کے جنازوں اور کبھی کبھار مخصوص تقریبات میں شریک ہوتے تھے، لیکن ایک جنازہ زیادہ تر عوامی طور پر ہوتا تھا اور ہر کوئی سمجھتا تھا کہ تدفین کا کلب کیا ہے۔ علاوہ ازیں لوگ رومی مندروں کی تقریبات میں شریک ہو سکتے تھے، جن کے بعد شام کا کھانا بھی دیا جاتا تھا، لیکن یہ اجتماعات مسیحیوں کے باقاعدگی سے ملنے والے اجتماعات کی طرح نجی نوعیت کے نہیں ہوتے تھے۔ دوسری طرف اس سے ملتے جلتے اجتماعات غالباً فلسفہ دانوں کے ہوتے تھے جو درس و تدریس کی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک تھے، لیکن یہ بھی رومی زندگی کا قابل قبول حصہ تھے۔ جبکہ مسیحیوں کا کہنا تھا کہ وہ صرف دعا کرنے اور اپنی مقدس کتابیں پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، لیکن کون ایسا کرنا چاہے گا؟ لوگ سوچتے تھے کہ ان کا ضرور کوئی اور مقصد ہوگا۔ اسی بے یقینی کی کیفیت میں وہ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تیسرا عنصر یہ تھا کہ مسیحی ایماندار شہنشاہ روم کے مجسمے کے سامنے بخور جلانے اور اس کی پیدائشی روح کی قسم کھانے سے صاف انکار کرتے تھے۔ یاد رہے کہ رومیوں کا خیال تھا کہ ہر انسان میں ایک روح ہوتی ہے جو پیدائش سے لے کر قبر تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ اسے ایک جینیوس کہہ کر پکارتے تھے۔ اس لفظ کا تلفظ انگریزی زبان کے لفظ جینیس سے ملتا جلتا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق ہر عورت میں
ایک روح ہوتی ہے جسے جونو کہا جاتا تھا۔ ایک آدمی کی جینیوس اس کی تقدیر اور اس کے خوش قسمتی سے وابستہ تھی، لہٰذا شہنشاہ روم کے ساتھ اپنی وفاداری کے نشان کے طور پر شہریوں سے باضابطہ طور پر تقاضا کیا جاتا تھا کہ وہ شہنشاہ کی جینیوس کی قسم کھا کر وفاداری کا حلف لیں۔ ایسا کرنے سے انکار کرنے والوں کو غدار سمجھا جاتا تھا۔ وفاداری ظاہر کرنے کا ایک ایسا ہی طریقہ شہنشاہ کے مجسمے کے سامنے بخور جلانا یا شراب کا چھوٹا سا نذرانہ پیش کرنا تھا، یا شہنشاہ کی جینیوس کی شبیہ کے سامنے ایسا کرنا تھا۔ آپ کو تمام دیوی دیوتاؤں پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے ساتھ فقط روایتی انداز میں اپنی وفاداری کا اظہار کرنا ضروری تھا۔ لیکن مسیحیوں کے نزدیک یہ بت پرستی تھی، اور انہوں نے متذکرہ بالا تمام کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، اس لیے انہیں ریاست کے غدار سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیوتاؤں کے حوالے سے بات کریں تو روم کے قدیم دیوتاؤں کا سرعام انکار کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مزید برآں مستقل بنیادوں پر خفیہ طور پر اکٹھے ہونا بھی حکومتی شک و شبے کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ شہنشاہ کی پیدائشی روح کی قسم کھانے اور اس کے مجسمے پر بخور یا شراب پیش کرنے سے انکار کرنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ ان سب باتوں سے لوگ خیال کرتے کہ مسیحی ضرور ہی غدار ہیں، چاہے وہ جتنے بھی اچھے ہیں، انہیں سزائے موت دی جانی چاہیے۔ آئیے اب مقدمے کی پیشی پر نظر کرتے ہیں۔ ساری کارروائی لاطینی زبان میں ہو رہی تھی۔ اگر تم ہوش میں آ جاؤ تو ہمارا آقا شہنشاہ روم تم پر رحم کر سکتا ہے۔ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کوئی بھی ناجائز کام کرنے سے باز رکھا ہے، ہم نے کبھی بھی دوسرے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ جب ہمارے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے شہنشاہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم مذہبی بھی ہیں اور ہمارا مذہب سادہ ہے۔ ہم اپنے آقا شہنشاہ کی پیدائشی روح کی قسم کھاتے ہیں اور ہم اس کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ ایسا کرنا تم پر بھی فرض ہے۔ اگر آپ تو حمل کے ساتھ ہماری بات سنیں گے تو سادگی کے ساتھ بھید کی بات بیان کروں گا۔ اگر تم ہماری مقدس رسومات کے بارے میں برا بھلا کہو گے تو میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، لیکن ہمارے آقا شہنشاہ کی پیدائشی روح کی قسم کھاؤ، میں اس دنیا کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن میں اس خدا کی خدمت کرتا ہوں جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ہم اسے ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ اگر میں نے کچھ خریدا ہے تو میں ٹیکس ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے خداوند کو مانتا ہوں جو بادشاہوں کا بادشاہ اور تمام قوموں پر حکمران ہے۔ ان خیالات کو چھوڑ دو۔ قتل کرنا یا جھوٹی گواہی دینا وغیرہ برے کام شمار ہوتے ہیں۔ خود کو اس پاگل پن کا حصہ نہ بننے دیں۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے ماسوائے اپنے خداوند خدا کے جو آسمان پر ہے۔ کیسر کو کیسر کی طرح عزت دینا، لیکن خدا سے ڈرنا۔ میں ایک مسیحی ہوں، میں وہی بننا چاہتا ہوں جو میں ہوں۔ کیا آپ مسیحی ہونے پر قائم رہتے ہیں؟ میں ایک مسیحی ہوں۔ کیا آپ اس معاملے کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت چاہتے ہیں؟ کسی معاملات میں وقت لینا اچھا ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ڈبے میں کیا چیزیں ہیں؟ کتابیں اور پالوس کے خطوط، جو کہ ایک اچھا آدمی تھا۔ میں آپ کو سوچنے کے لیے 30 دن کا وقت دیتا ہوں۔ میں ایک مسیحی ہوں۔ سکنڈا اور دوسروں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی عقیدے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں رومیوں کے طور طریقوں کی طرف لوٹنے کا موقع دیا گیا، لیکن وہ سختی سے مسیحی ایمان میں ثابت قدم رہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم شہادت پا کر آسمان پر ہیں۔ خدا کا شکر ہے۔ کارتھیج میں ہونے والے شہدائے شیلٹن کی اموات نے شمالی افریقہ کے مسیحیوں پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے بت پرستی اور غیر قوم رسومات کی پابندی کرنے کا خوف محسوس نہ کیا، بلکہ اپنے مسیحی ایمان میں مضبوطی سے قائم رہے۔
इसी तरह से वो सच्चाई पर कायम रहे और सबसे बढ़कर अपने खुदावंद यीशु मसीह में पैवस्त रहे। मुकदमे की नकलें मुख्तलिफ तराफ में भेजी गईं और बाद में इन शहदा की याद में मुख्तलिफ मकामात पर गिरजाघर भी तामीर किए गए। हम कैसे जानते हैं कि इस दिन वाकई क्या हुआ था? शहदाए शेल्टन के मुकदमे की कार्रवाई अदालत के एक बंद कमरे में हुई, जैसा कि रोमियो के इंदराज नामे से ये साबित होता है, क्योंकि अदालती कार्रवाई का सरकारी सतह पर रिकॉर्ड रखा जाता था। ऐसा मालूम होता है कि मसीहियों से हमदर्दी रखने वाले किसी शख्स को अदालती दस्तावेज तक रसाई हासिल थी और इसने इन्हें मसीहियों तक पहुंचा दिया था। इस ज़िमन में हासिल होने वाली लातीनी दस्तावेजात अदालती कार्रवाई की तरह दिखाई देती हैं। ये देखना दिलचस्प है कि इन अफ्रीकी मसीहियों ने अपने मुकदमे की समाअत के दौरान कैसे रवैये का मुजाहरा किया। वो जानते थे कि इनकी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। वो ये भी जानते थे कि वो मौत के करीब हैं, लेकिन अगर वो मसीह का इनकार कर देते और शहनशाह के बुत के सामने बखूर जला देते तो इससे बच सकते थे। अलगर्ज वो कमरा अदालत में दाखिल होने से पहले ही ज़हनी तौर पर मरने के लिए तैयार थे, हत्ता कि अपनी गिरफ्तारी से पहले वो ये जानते थे। उन्होंने इस हकीकत को बिल्कुल भी नहीं छुपाया कि वो मसीही हैं। 17 साल बाद कार्थेज के एक शहरी तरतलियान नामी एक मसीही मुसन्निफ ने उन मसीहियों की दिलेरी की दास्तान को अपनी किताब में कलमबंद किया। इसने रोमी सल्तनत के मजिस्ट्रेटों को मुखातब करके अपने ख्यालात का इजहार यूं किया कि आए रोमी सल्तनत के मजिस्ट्रेटों, तुमसे बुराई भी खौफ और शर्मिंदगी महसूस करती है। हाँ, मुजरम तुम्हारी नज़रों से ओझल रहने की कोशिश करते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो दहशत ज़दा हो जाते हैं। जब उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो इससे इनकार करते हैं। बहरहाल जब वो कसूरवार पाए जाते हैं तो इस पर कराहते हैं। क्या मसीही वाकया ही ऐसे हैं? इनमें से कोई भी शर्मिंदा नहीं है, किसी को इस बात का अफसोस नहीं है। जब उनकी बतौर मसीही शनाख्त होती है तो वो इस पर फ़ख्र करते हैं। जब उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो अपना दिफा नहीं करते। जब उनसे पूछगिछ की जाती है तो वो अपनी मर्ज़ी से इतराफ़ भी कर लेते हैं। जब उनको सज़ा सुनाई जाती है तो वो शुक्र अदा करते हैं। उनके मिजाज में बुराई की खसूसियात यानी खौफ, शर्म, शक, अफसोस, मायूसी में से कोई नहीं पाई जाती। आए मुजरमों, तुम इसे पागलपन नहीं कह सकते। तरतलियान यहाँ पर इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाता है। ये कैसा इंसाफ था। लेकिन अगर इस मुकदमे से सिर्फ 68 साल पहले देखें तो बेथुनिया के सूबे में जो मौजूदा तुर्की का हिस्सा है, एक ख़ास रोमी एलची था जिसका नाम गायुस प्लिनियस कैसिलियस सेकुंडस था। हम इसे अमूमन प्लिनी कहते हैं। उसने शहनशाह तराजन की तरफ से शाही फरमान हासिल किया कि वो मसीहियों के साथ कैसा सलूक करे। मसीहियों का बिला वजह पीछा ना किया जाए। अगर इन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और वो मुजरम पाए जाते हैं तो इनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि अगर कोई मसीही ईमान को तर्क कर दे और हमारे देवताओं की इबादत करने का सबूत दे तो उसकी इस तौबा की बुनियाद पर उसे माफ़ी दी जाएगी। ताहम अगर उसने माजी में भी ऐसा किया हो तो उसकी माफ़ी रोक दी जाएगी। तुम इन बातों को जहन में रखना। इस वाक़या में भी कार्थेज के मुकदमे जैसे ही इल्ज़ामात लगाए गए, जिनके बाद उन पर कदीम रोमी मज़हब की तरफ वापस आने का दबाव डाला जाता था और अगर वो इनकार करके सज़ा से बच सकते थे जो आम तौर पर सज़ाए मौत होती थी। शहनशाह रोम मार्कस ऑरेलियस ने जो शहदाए शेल्टन के मुकदमे से सिर्फ 4 महीने पहले मर गया था, अपने मुराकबे में लिखा, अपने आप को मुखलिस, नेक, पाकीज़ा, संजीदा, साफ गो, इंसाफ दोस्त, मजहबी, मेहरबान, मोहब्बत करने वाला और अपने मौजू काम के लिए मजबूत रखें। जिस नज़रिए के बायस आप कामयाब हुए हैं इसको बरकरार रखने के लिए सख्त
کوشش کرو، دیوتاؤں کی تعظیم کرو، دوسرے لوگوں کی مدد کرو، کیونکہ زندگی مختصر ہے۔ مارکس اوریلیس نے خود نظم و ضبط اور اعتدال پسندی کی زندگی گزاری، اور تاریخ دان اس کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ اس کے دور حکومت کا سب سے مضبوط پہلو عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ لیکن جب فرانس کی وادی روہون میں مسیحیوں پر ظلم ہو رہا تھا، اس نے حکم دیا کہ اگر وہ رومی شہری ہیں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے، اور اگر وہ نہیں تھے تو انہیں اذیت دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ سب کچھ ان پر مسیحی ہونے کے باعث آیا۔ یہ کیسا نظام تھا جو لوگوں کو کیے گئے کسی کام کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی عقائد کی وجہ سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شمالی افریقہ میں شہدائے شیلٹن مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے والے پہلے مسیحی تھے۔ اس جگہ کے مغرب میں تھوڑے ہی فاصلے پر مادور روس کا قصبہ واقع تھا، جو آج کل کے الجیریا ملک کا حصہ ہے۔ نفینیو نامی ایک مقامی شخص کو مسیحی ہونے کی وجہ سے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ 3 دیگر مقامی مسیحیوں کو شہید کر دیا گیا، جن کے نام لوسیٹس، مائیگیڈن اور سامنے تھے۔ کچھ لوگوں کو اس کی ناانصافی کا احساس ضرور ہوا ہوگا۔ در حقیقت کبھی کبھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا۔ شہدائے شیلٹن کے مقدمے میں پرو کونسل سٹرینیس نے انہیں موت سے بچانے کی پوری کوشش کی، جیسا کہ شہدائے شیلٹن کے گروہ کے لیڈر سپریٹس نے کہا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنا تمام ٹیکس ادا کیا تھا اور وہ شہنشاہ کے وفادار تھے۔ انہوں نے صرف شہنشاہ کے مجسمے کے سامنے بخور جلانے اور اس کی جینیوس کی قسم کھانے سے انکار کیا تھا۔ پرو کونسل سٹرینیس جانتا تھا کہ یہ سچ ہے، وہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ عدل و انصاف اور تاریخ کے اس وقت سیاسی طور پر درست ہونے کی حالت کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ اس نے شہنشاہ تراجن اور شہنشاہ مارکس اوریلیس کی قانونی نظیر کی پیروی کی اور مسیحیوں کو موت کی سزا سنائی۔ شہدائے شیلٹن شمالی افریقہ کی کلیسیا کے لیے ہیرو بن گئے، لیکن کیا وہ آج ہمارے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں؟ ایک اندازے کے مطابق گزشتہ چند سالوں کے دوران ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 1 لاکھ مسیحی مارے جاتے ہیں۔ ارباب اختیار جو ایسے کاموں کی اجازت دیتے ہیں، وہ یقیناً کبھی کبھی ایک طرف انصاف کے تقاضوں اور ضمیر کی آواز کے درمیان ان رومی حاکموں کی طرح کشمکش کا تجربہ کرتے ہوں گے، اور دوسری طرف سماجی دباؤ اور سیاسی مفاد کے درمیان کشمکش چلتی ہوگی۔ یہ روم کی سلطنت کی طرح ہی ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شہدائے شیلٹن نے اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کے خلاف کوئی غصہ نہیں دکھایا تھا۔ وہ وقار، دیانتداری اور ہمدردانہ رویہ رکھنے والے لوگ تھے، اور حتیٰ کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہمدردی ظاہر کی جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا۔ انہوں نے واقعی اپنے خداوند یسوع مسیح کی پیروی کی تھی۔ بلا شبہ یہ سب کچھ ان کے اہل خانہ اور دوستوں کے لیے مشکل تھا، لیکن شہدائے شیلٹن کے لیے ان کی موت کوئی سانحہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم فتح تھی۔ ان کے لیے موت زندگی اور خوشیوں پر بند ہونے والا دروازہ نہیں تھا، بلکہ ایک دروازہ کھلا ہوا تھا جو آسمان پر ابدی زندگی کے لیے کھلا ہوا تھا، اور ان کے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کی خوشی ان کو ہمیشہ کے لیے دستیاب تھی۔